السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا بننے سے پہلے جن کا نام عرش پہ لکھ گیا، مطلب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنائے تو ان کے بازو میں مائی ہوا کو بنائے اور بولے کہ تم ان کو مہر دو، اور مہر میں بولے کہ میرے آخری نبی پہ درود بھیج دو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنائے، مائی ہوا کو بنائے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا بسانا تھا، ہے نا۔ یہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ہی مصلحت تھی۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، بچ نہ سکا خدا بھی محبت کی تقاضوں سے، ایک محبوب کی خاطر سارا جہاں بنا ڈالا۔ ایسا محبوب ہے نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہے، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں اور سے دشوار ہے۔ تاریخی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہے، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کو معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ آج یہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ۔ تو میں آپ کو ایک قصہ بتا رہی ہوں، ان میں سے سب سے پہلے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قصے سے ابتدا کرتی ہوں، ہے نا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے نا۔ تو میں آج اسی موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام کو پھیلانے میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جس میں طائف کا قصہ ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے تھے اور قوم کے ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، ہے نا۔ لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، مطلب ان کا اخلاق بھی اتنا اچھا تھا کہ جو نہیں وہ کرنے والے نا، وہ بھی آپ کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، ہے نا۔ ان کا مذاق اڑاتے تھے، جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم سے مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا، ہے نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اور اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمان کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے، یہ کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نور اور مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے، وہ مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ استغفر اللہ۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے؟ استغفر اللہ۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ تو اگر واقعی نبی ہے جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کے بعد مطلب اللہ کے نبی، سوچو اللہ نے اتنا درجہ، اتنی محبت، سارا قرآن میں اتنی لاڈ بھرے الفاظ سے جن کو پکارا، آج ان کو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں اور وہ بھی کھڑے کھڑے سن رہے ہیں۔
اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت و استقلال کے پہاڑ تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کے اندر بہت ہمت تھی، مگر کسی نے بھی قبول نہیں کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری سے ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کا اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کی جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات پر سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ تو جب انہوں نے یہ دعا کی اللہ سے تو مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تکمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ پرستش کرے اور اس کی عبادت کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم محمدی ہونے کا، نبی کی پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے۔ مطلب ان کے پیروں کی جو جوتیاں وہ خون میں پوری رنگین ہو گئی۔ سوچو کیا عالم ہوگا اس وقت، پورا خون سے لہو لہان، اور جس کا جو اللہ کے محبوب نبی ہے نا، تو آج تو ہمارے پاس ذرا کوئی بھی تکلیف نہیں آتی۔ بہت صحیح بات ہے کہ ذرا سا کوئی گالی دے دیتا ہے ہمارے دل پہ لگ جاتی ہے، ہم عمر بھر اس سے ناراض ہونے کا فیصلہ کر لیتے۔ تو اللہ کے لیے جو ہم کو اتنی ریڈی میڈ چیز ملی نا، اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ نبی کی اور صحابہ کرام کی مشقت و تکلیفوں کی بدولت پہنچا ہے۔ تو اس کا اکرام کرتے ہوئے اپنے دین پر عمل کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔